ہن جناب دے سامنے جناب قبلہ مولانا مظہر حسین صاحب آف مکھنا والی انہاں تو فوراً بعد انشاءاللہ جناب قبلہ مولانا سید مظہر محمد رضا صاحب او خطاب فرمان دے او آئی دی مجلس دے آخری مدہ خان ہون دے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن یا ولی العافیہ. برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وبالثواب سورتین ہاتین الارواح المومنین والمومنات. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات باواز. بیماران دی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ رسول اللہ یا علی زندہ باد مرد آباد زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے. آمین آہ کے دعا شامل ہوئی دے. پروردگار عالم اس سگر دی برکت نال ساری بستی نو اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے. ذکر پاک دی برکت نال بانیان مجلس حاضرین مجلس دے رزق اس مالک برکت فرمائے. اور ذکر پاک دی برکت نال مالک
ساڑے بیماروں نو شفا عطا فرمائے اور ملت دے جتنے نوجوان بے روزگار نے سب نو باعزت روزگار عطا فرمائے اور سب مومنین مومنات دے رزق اچ مالک برکت عطا فرمائے سب دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات ہر انسان بہترین زندگی دا خواہش مند ہے توجہ فرمائے یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زندگی گزارا بہترین زندگی گزارا توجہ فرما لو یہ خواہش بہترین زندگی گزارن والی ہر مسلمان دی بھی ہے ہر انسان دی بھی ہے ہر مومن دی ہر شیعہ ہر سنی جیڑا ساہ لیندا ہے تے حیث توجہ فرما لو عقل اندر ہو دے گالے یہ زندگی بہترین گزرے توجہ فرما لو ہر بندے دی خواہش کوئی اظہار کرے یا نہ کرے یہ حسرت ہر بندے دی ہے نیک بندے بھی چاہتے ہیں زندگی اچھی گزرے برے بندے بھی چاہتے ہیں زندگی اچھی گزرے توجہ فرما لو یعنی اچھی زندگی گزارن واسطے پھر بندے کوشش بھی کرتے ہیں جتنے بندے اپنے بچیاں نو اچھے سکولوں پڑھان دے مقصد یہی ہوتا ہے انہاں دی زندگی بہترین گزرے جتنے بندے کاروبار بنا دیں تے او دے اتے پھر ڈیوٹی کر دیں کم کر دیں محنت کر دیں نیت ارادہ پیچھے یہی ہوتا ہے بس زندگی بہترین گزرے جتنے بندے اپنے بچیاں نو بیرون ملک بھیج دیں بظاہر یہ ہوتا ہے بھی پیسے کمان دے نتیجہ یہ ہوتا ہے بھئی زندگی بہترین ہو جائے جیڑے ساہ ہیں جیڑی زندگی ہے وہ معاشرے بہترین گزرے باعزت گزرے باشرف گزرے یہ خواہش ہر بندے تھی اور اللہ نے سارے بندیاں دی اس خواہش نو سامنے رکھ دیا ایک اصول دس دیتا ہے لقد کان فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جے تھوڑی یہی خواہش ہے کہ بہترین زندگی گزرے تو پھر نبی دی سنت میرے حبیب دی سیرت تے عمل تسی کر دیا ہوئے ہے زندگی بہترین ہونا شروع کسی مالدار دے عمل دی نقل کرنا بہترین زندگی نہیں گزار سکتا کسی عہدیدار دے عمل دی زندگی نقل کر کے زندگی گزارنا بہترین زندگی نہیں ہو سکتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے عمل کرنا ان پڑھ ہوئے او دی زندگی بھی بہترین ہو جاندی ہے پڑھیا ہوئے او دی زندگی بھی بہترین ہو جاندی ہے مالدار ہوئے او دی زندگی بھی بہترین ہو جاندی ہے اللہم صلی اللہ محمد اور غیر مالدار ہوئے تو اس دی زندگی بھی بہترین ہو جاتی ہے توجہ فرمائیے یعنی بہترین زندگی دا اصول یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ و سیرت مصطفیٰ تے کما حقہ عمل پیرا ہونا یہ بہترین زندگی گزارنے کا اصول ہے جتنا بندہ سنت رسول اللہ تو دور ہوندہ جائے گا اتنی ہو دی زندگی مشکل ہوندی جائے گی اور بدترین ہوندی جائے گی اور جتنا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا زندگی آسان ہونی شروع ہوئے گی اور زندگی بہترین ہونا شروع ہو جائے گی اچھا کی سمجھ دو بھئی بندے کو روپیے ہون تے او دے دشمن بھی ہون یہ بہترین زندگی ہے یا بدترین زندگی ہے یہ پیسے عذاب بن گئے کی سمجھ دو بندے دا عہدہ وڈا ہوئے تھے وہ دے نال 5 گڈیاں باڈی گارڈاں دے بھی ہون وہ دی سکون دی زندگی ہے یا یہ بے چینی دی زندگی کتنی جا ہی نہیں سکتا یہ تو مطلب ہے پیسہ ہوئے بندہ مالدار ہوئے اور سنت رسول اللہ تو دور ہوئے تو مال عذاب بڑھے بندے کو بڑا عہدہ ہوئے اور رسول اللہ دی سنت تو دور ہوئے تو عہدہ واسطے عذاب بڑھے بندے کو بڑی زمین ہوئے اور سنت رسول اللہ تو دور ہوئے تو زمین دے واسطے عذاب بن جاتا
بندے دا بڑا وڈا گھر ہوئے اور سنت رسول اللہ تو دور ہوئے تو وہ گھر دے واسطے عذاب بن جاتا ہے۔ اس ساریاں تکلیفاں پریشانیاں دا حال اللہ نے ایک ہی گل وچ رکھیا ہے، میرے نبی دی سنت بھی نہ چھڈیا، سیرت بھی نہ چھڈیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تھوڑی زندگی آسان بھی ہوئے گی اور بہترین بھی ہوئے گی۔ توجہ فرما رہے ہو؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امین کون نے اور سنت رسول اللہ نو دنیا چ پہنچان والیاں ہستیاں کون؟ جس واسطے مولا امیر المومنین دے دو دعوے اور انہوں دی وضاحت اور پھر اس تو اس مطلب نو بڑا واضح کیتا جا سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھو باواز بلا دوارو۔ کسے صورت وچ کوئی مسلمان سنت رسول اللہ دا انکار نہیں کر سکتا، کسے صورت وچ۔ یہ مسلمان سنی ہون یا شیعہ، یہ جڑا کلمہ پڑھی دے نا لا الہ، یہ بھی سنت رسول اللہ۔ توجہ فرما جو، یعنی بندہ اسلام میں داخل بھی ہوندہ ہے تو سنت رسول اللہ تے عمل کر کے ہی داخل ہو سکتا ہے۔ کہ سب تو پہلے تو حضور نے پڑھیا لا الہ الا اللہ، تو جڑا کم حضور کرن اس کم دی نقل کرنا ہی تو سنت رسول اللہ تے عمل ہے نا۔ یعنی بندہ مسلمان بھی نہیں بن سکتا جب تک سنت رسول اللہ تے عمل نہ کرے، اور سنت رسول اللہ تے عمل کرن واسطے بندے نو پتہ یہ ہونا چاہیے وہ رسول اللہ دی سنت ہے کیڑی شے۔ ڈھیر ساریاں بدعتاں ایسیاں جنہاں نو سنت بنا دیتا گیا ہے، اور ڈھیر ساریاں سنتاں ایسیاں نے جنہاں نو چھڑ دیتا گیا۔ مثلا ہر روز صبح تسی جڑے جاگ دے ہو دو جملے اذان سے سن دے ہو، کسے پاس آواز ہوندی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور کسے پاس آواز ہوندی ہے حی علی خیر العمل۔ یہ حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الفلاح، یہ تو بعد یہ دو جملے توجہ فرما رہے ہو، یعنی یہ مقابلے چ نہیں۔ ایک دو آواز آئی حی علی خیر العمل، اگوں سامنے آواز آ گئی الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ بندے نے عقل دیتی ہے سوچن واسطے، سمجھن واسطے، کسی بندے غور ہی نہیں کیتا بھئی حی علی الصلاۃ بھی دعا کراں آکھیا ہے، حی علی الفلاح بھی دعا پاسوں آواز آئی، ایتھے آ کے ایک ہی پاس حی علی خیر العمل آ گیا، ایک ہی پاس الصلاۃ خیر من النوم آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا الصلاۃ خیر من النوم دا معنی کی ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے، یہ کوئی جملہ غلط نہیں، توجہ فرما رہے ہو؟ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ کوئی جملہ غلط نہیں۔ تو جدو یہ جملہ غلط نہیں تو شیعہ کیوں نہیں آندے؟ شیعہ اس واسطے نہیں آندے جیڑا کم نبی نہ کیتے آوے وہ نہیں کریدا، یہ بدعت بندا ہے۔ نبی حی علی خیر العمل آکھیا، او آکھنا سنت ہے، اے آکھنا سنت نہیں، یہ بدعت ہو جائے گا۔ یعنی حضور دی پیروی دا حکم ہے، حضور تو علاوہ کسی دی پیروی دا حکم نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاید لائیو چل رہی ہوئے۔ اس سارے دین دا مرکز حضور دی ذات ہے۔ حضور جدو اس دنیا تو پردہ کیتا تو انہوں نے پردہ کرن تو بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد دو دعوے کیتے سے۔ ایک دعویٰ کیتا نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، حضور دے اس دنیا تے ظاہراً موجود ہوندیاں مولا علی علیہ السلام یہ جملہ زبان تو جاری نہیں کیتا۔ جو ہی حضور دنیا تو پردہ کر گئے تو مولا امیر المومنین نے
یہ جملہ مجمع عام عام پبلک تک پہنچایا تو ان دسیا با اگم ہی دسی توجہ فرما رہے ہو انہیں آخیا اگم ہی دسی بھئی وہ پیا گل کر دیا توجہ فرما رہے ہو کی میرے کو پوچھو اچھا انہوں نے ایک کیوں ضرورت پیش آئی آکھن دی بھی میرے کو پوچھو ضرورت اس واسطے پیش آئی ایک گل کرن دی کہ بندے پریشان ہو گئے اگے تے حضور کو پوچھی دائی تو دس لیندے آن ہون کسے کو پوچھنے دس دا بھی کوئی نہیں تو کو پوچھنا ہے کدے کو اس اشتباہ اور اس مشکل دے حل واسطے مولا امیر المومنین نے خود فرمایا پریشان نہ ہو میرے کو پوچھو میں ہی نبی دے علم دا وارث ہاں اور دوجا دعویٰ کیتا اچھا انہوں نے مولا دے اس دعوے دے مقابلے بھی کسے نہیں دعویٰ کیتا بھئی دوجی دکان کھول گئی ہوئے بس سلونی ادھے نہیں ادھے بھی ہے کسی کو یہ دوجی دکان میں مقابلے سے نہیں کھلی کسی کو نہیں آکھنا ہے بھئی ادھے آؤ بلکہ انہاں جملہ ہی بڑا بہترین آکھ چھڑیا اکیلونی سان چھڑو ادھے ہی جاؤ یہ جملہ بھی ہے اکیلونی بھئی میں نے منع تنگ کرو یہ جنہ دعویٰ کیتا ہے ادھے جاؤ اس واسطے ضرورت پیش آئی کہ لوگاں دے اندر یہ سوال پیدا ہو گئے کہ کون دسے تو فرمایا میں نبی پاک دے علم دا وارث موجود ہاں جو پوچھو گے میں دساں گا اور میں انہی دساں گا جی میں رسول اللہ دس دیا دوسرا دعویٰ کیتا کہ میں علی نبی پاک دی ہر سنت عمل کیتا اچھا یہ آکھن دی کی ضرورت ہے ایک بندہ جے تواڈے چوں یا میرے چوں کوئی نیک کم کردا ہے تو وہ بندے دسن دا حکم تے نہیں مثلا میں اگر تہجد پڑھنا تو پیچھے حدیثاں تے آندیاں نے تو ہن پڑھنا تے چھپائیں دسی نہیں ٹھیک نہیں توجہ فرما رہے ہو تسی صدقہ دیندے ہو تو کی حکم ہے بھائی دسو لوگ نہیں جڑے کائنات دے وارث امام رسول اللہ دے نائب انہوں نے کی مجبوری آئی کہ آکھن دی کہ میں علی نبی دی ہر سنت عمل کیتا اس دے پیچھے بھی ایک وجہ آئی کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ انہوں کیڑا بندہ ہے جیدے کڑوں نبی دی ہر سنت لب جائے کون وہ ہستی ہوئے کہ جیدہ عمل رسول اللہ دا عمل ہو تو دو حضرت علی فرماتے نہ گھبرایا میں ویندے رویا میں وہی کراں گا جو رسول اللہ کر گئے میرا وہی عمل ہوئے گا جو رسول اللہ دا ہوئے گا اور میں ہی نبی دی ہر سنت عمل کراں گا ماشاءاللہ تسی تھوڑے کوئی نہ ہو اگر قبلہ صاحب بھی بہترین خطاب فرمایا میں بڑا محظوظ ہویا مقامی طور تے ویسے مشکلات ہوندی ہیں تو وہ بندہ تکڑا ہو جائے جیڑے مقامی نال لگ دے انج لگدا بھی نال کوئی اور میں مکھن والی ہونا نا میں جی میں پڑھا سن لیندے نے دی وجہ وہ آندے نے یہ نہیں جے سننا ہے تو منوال کر کے سن لو صلوات پڑھو بابا اللہ اس وقت دو پریشانیاں کہ کون ہستی ہوئے جو رسول اللہ دی ہر سنت دی محافظ ہوئے اور کون ہستی ہوئے جو رسول اللہ دا علم بھی انہاں کو ہوئے اور وہ ساری مشکلات حل کرن تو انہاں دو مشکلان دے حل واسطے مولا امیر المومنین پیش ہوئے تو پھر دنیا نہ بھی مننے مولا علی مشکل کشا اگر مولا علی کو نبی دی سنت کسے لب گئی تے مولا علی او دے بھی مشکل کشا نے جے مولا علی کو کسے نو نبی دا علم لب گیا تو او دے واسطے بھی مولا علی مشکل کشا شیعہ خیر البریہ انہوں آخ دے توجہ فرما رہے ہو شیعہ اسنا عشریہ بھی آخ دے پچھلے کوئی سالہ نا ٹی وی ہوتے تھلے پٹی چلی بھئی قائد اعظم محمد علی جناح پہلے شش امامی شیعہ تے بعد اسنا عشری شیعہ ہو گئے کافی جوانہ نے فون کیتے بھئی یہ اسی کیڑے ہیں توجہ فرما رہے اسی تک کہ سنیا میں شیعہ ہی ہوندے نے آج تو پتہ لگا کوئی شاش امامی بھی ہوندے نے کوئی اسنا عشری بھی ہوندے تو پھر وضاحت کرنا ہوں کافی بندے نے پتہ لگ گیا ہے بھی شاش امامی وہ ہوندے نے جڑے چھیاں امامت ہی رہندے نے اگاں کسی امام نو مندے ہی نہیں
وہ بھی اپنے آپ نو شیعہ آخد ہیں، لیکن وہ کامیاب شیعہ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ کسی ایک امام دا انکار بھی کریے تو کافر ہو جائے گا۔ قائد اعظم پہلے شش امامی شیعہ آن تھے، پھر انہاں جسے شیعت نو پڑھیا تھے انہاں آکھیا بھی میں تو بڑا غلط ہاں، انہاں پھر اپنے آپ نو اثنا عشری شیعہ بنایا، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ۔ اسی ایک امام نو منن والے شیعہ نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، اسی 12 اماموں نو منن والے شیعہ۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یعنی 12 اماموں دے شیعہ۔ بندے سوال کرتے ہیں بھئی تسی 12 اماموں دے شیعہ بن دے ہو، یہ نبی دے شیعہ کیوں نہ بن دے؟ شیعہ دا میں نہ ہوندا پیروکار۔ بندے پوچھتے ہیں بھئی تسی حضرت علی دے پیروکار بن دے ہو، نبی دے پیروکار کیوں نہ بن دے؟ ساڑھے کو انہاں واسطے ایک جواب ہے کہ حضور نے بطور سند ارشاد فرما دیتا ہے کہ یا علی انتا و شیعتو کا ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن ہر کسے کامیاب نہیں ہونا، تیرے پیروکار کامیاب۔ پھر بندیاں دے اندر ایک اور وہم بندا ہے، بے دا مطلب ہے کہ نبی پاک تو بعد حضرت علی دا بھی کوئی وکھرا پروگرام آئی نہیں۔ نبی پاک یہی دس گئے نے میرے تو بعد جڑا حضرت علی علیہ السلام دے پیچھے ٹریا وہ انجے سمجھے میرے پیچھے ٹریا ہے، جس حضرت علی دی مان لی انجے سمجھے اس میری مان لی ہے، جڑا حضرت علی دی آنکھیں لگا وہ انجے سمجھے میں نبی دی آنکھیں لگ گئی۔ توجہ فرمائی چاہیے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے صلی اللہ جس طرح مولا امیر المومنین نبی پاک دی سنتاں دے محافظ نے، سیرت دے محافظ نے، اسی طرح بی بی پاک بھی نبی پاک دی سنت و سیرت دی محافظہ۔ قرآن مجید دے اندر قبلہ اس گل نو چنگا سمجھن دے، سید صاحب سمجھن دے، بزرگ بھی سمجھن دے، اللہ پاک نے نماز روزہ حج زکوٰۃ دے جتنے حکم دیتے ہیں نا اودے چ مخاطب مومنین نو کیتے مومنات نو نہیں کیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، والیو نہیں، مذکر دسے گئے، جمع مذکر غائب دسے گئے، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ تے عورتاں تے آکھ سکدیاں نے جدوں سانو حکم ہی نہیں۔ تو پھر سن کیوں آندے ہو نماز پڑھو، سن کیوں آندے حج کرو؟ تو خدا نے اس صیغہ مذکر لا کے مومنان مخاطب کر کے وچ مومنات نو انہی حکم دیتا ہے جویں آیت تطہیر وچ اللہ نے مذکر دی ضمیر لا کے جناب سیدہ نو بھی وچ ہی رکھیا ہوا۔ پائنتن پاک ہے جناب سیدہ موجود نے، لیکن آیت دا انداز کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ کم جمع مذکر کی ضمیر ہے، اور جمع مذکر کی ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 4 مرد ہیں ایک مستور ہو تو وہاں اللہ مردوں کو خطاب کر کے مقصد مستور کو بھی شامل رکھتا ہے، مومنوں کو حکم دے کر مومنات کو بھی شامل رکھتا ہے۔ یقیناً مومنات بھی سندیاں ہوندیاں پیاں متے سمجھن بسان نماز دی چھٹی ہو گئی ہے نہیں، جویں مومنین واسطے نماز فرض ہے انہیں مومنات واسطے بھی نماز فرض ہے۔ اور نماز پڑھنی کیویں؟ جویں حضور نے پڑھی۔ حضور کیویں نماز پڑھی ہے؟ سر تے امامہ، دوشت مبارک تے ابا۔ کوئی مسلمان مومن حضور دی نماز نو ویکھ کے انج نماز پڑھے اس دی تے اللہ قبول کردا ہے، تے کوئی مومنہ عورت اگر حضور دے اس عمل دی نقل کرے کہ سر تے امامہ رکھ کے نماز پڑھے تو اس دی نماز ہی باطل ہو جائے۔ اس نے تے حکم ہے چادر لبے، نبی تے چادر لے کے نماز نہیں، امامہ لے کے نماز پڑھی۔ تو یا اللہ حکم دعا کرن کٹھا دیتا ہی، تیرا نبی مردار نماز پڑھدا ہی، کوئی مستور بھی ایسی دسنا جس دا عمل نبی دا عمل شمار ہو۔
تو آواز قدرت توسیع سے نبی فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرے گا میں اس پر بھی راضی ہوں گا، جو دختر پیغمبر کی سنت پر عمل کرے گی میں اس پر بھی راضی ہوں گا۔ اس لیے کہ یہ فاطمہ صرف رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کا حصہ ہیں۔ اور مولا امیر المومنین نے دعویٰ کیتا کہ میں نبی پاک دی ہر سنت عمل کیتے، اور نبی پاک اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہوندے ہیں۔ مولا علی اپنی کسے بیٹی واسطے کھڑے نہیں ہوئے، امام حسن علیہ السلام اپنی کسے بیٹی واسطے کھڑے نہیں ہوئے، امام حسین علیہ السلام اپنی کسے بیٹی واسطے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن پیغمبر اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہو جاندے ہیں اور اپنے مقام تے بٹھاندے ہیں، دست مبارک نو چومدے ہیں، کھڑے رہندے ہیں جب تک جناب سیدہ بیٹھے رہندے ہیں۔ یا علی شیعہ پوچھ دیں تسی دعویٰ کیتا ہے کہ میں نبی دی ہر عمل دی نقل کیتی ہے، نبی تو بیٹی واسطے کھڑے ہوندے ہیں، تسی کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ مولا علی علیہ السلام دا جواب ہوسی پیغمبر بیٹی سمجھ کے کھڑے نہ ہوندے، فاطمہ کا ایک مقام تھا جسے دیکھ کر پیغمبر کھڑے ہوتے۔ اللہم علی نکی اللہم صلی اللہ اللہم علی نکی اللہ مقامہ، انہاں دا جملہ کیا پرانے بندے محنتاں کر گئے تے اسی موجاں پہ کرنے ہاں، انہاں دا بہترین جملہ اس نو پیش کر کے انہوں نے بڑے اچھے انداز نہ پیش کر کے جملہ بڑا اس تے لطف آیا۔ انہوں نے فرمایا دنیا کاش مقام فاطمہ زہرا سمجھتی کہ پیغمبر بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تو مولا علی اس عمل کی نقل کرتے، تو پھر پیغمبر کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کرتا تھا، وہ رسول مردوں کے لیے ہادی تھے تو فاطمہ مستورات کے لیے ہادی تھی، وہ ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کرتا تھا۔ یہ عہدے میں برابر نظر آتے ہیں ہدایت کی منزل پر، وہ کچھ کام رسول کے ذمہ تھے اور کچھ کام بطول کے ذمہ تھے، اس لیے فرمایا جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا، جو مجھے ناراض کرے گا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اور رسول اللہ دی بیٹی سیدۃ نساء العالمین، شافیہ میدان معاشر، میدان معاشر ہر گناہگار نو شفاعت دی ضرورت پیش ہوئی گی، گناہگار ہونا عیب کوئی نہیں، میں دوبارہ جملہ آکھنا گناہگار ہونا کوئی عیب نہیں، کافر ہونا عیب ہے، مشرک ہونا عیب ہے، منافق ہونا عیب ہے۔ تسی اور میں جتنے بھی نیک ہو جائیے گناہگار ہوں، معصوم نہیں، یہ معصوم خاص ہستیاں ہیں، باقی سب گناہگار ہیں۔ مولا علی نے کیا بہترین وضاحت فرمائی گناہگار دی، فرمایا معصوم ہستیوں کے علاوہ باقی سب گناہگار ہیں، فرق یہ ہے کہ کسی کے گناہوں پر پردے زیادہ ہیں، کسی کے گناہوں پر پردے تھوڑے۔ ہر گناہگار کو شفاعت مصطفیٰ کی ضرورت پیش آئے گی، اور پیغمبر کو اللہ نے حق شفاعت دیا، اس نبی نے اپنا یہ حق اپنی بیٹی کو بھی دیا تھا، حسنین کو بھی دیا تھا، علی مرتضیٰ کو بھی دیا تھا، اور دیگر ائمہ کو بھی دیا تھا، اور جناب سیدہ نے یہ حق شفاعت خود مانگ کے لیا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ صلی اللہ علیہ محمد جس طرح اپنی بیٹی دی شادی کی تھی، اگر آج کوئی مومن مسلمان اپنی بیٹی دی شادی اس طرح کرے تو شادی کرنا سب تو آسان کام۔ اسی شادیاں سنت دے خلاف کرنے ہیں، جہیز دینا سنت رسول اللہ نہیں ہے، اپنی جائیداد سے بیٹی کو حصہ دینا یہ سنت رسول اللہ۔ جی چلیا تو مقررہ ہوئے دا نہیں تھے اونجی ہوئے دا اچھا چلو ٹھیک ہو، پھر ایک صلوات پڑھو پتہ لگے بھائی لائٹ آ گئی۔ اللہم صلی بار دیگر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
بیٹی کو جہیز دینا سنت رسول اللہ نہیں ہے، بیٹی کو اپنی جائیداد سے حصہ دینا یہ سنت رسول اللہ۔ ہم سنتیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، زمینیں بیٹوں کے نام، بیٹی کو جہیز دے کر بدعت جاری کر دی۔ نبی راضی نہیں ہوں گے، فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوں گی۔ اگر رسول اللہ اور آل رسول کو راضی رکھنا چاہتے ہو، جہیز بے شک نہ دو، اپنی جائیداد سے بیٹی کو حصہ دو، تربیت کر دو، یہی تمہاری نجات کی سبب بن جائے گی۔ 4 منجیاں تھے، 2 بیڈ دے کے تھے، زمین دے قلے دبا کے تھے، حق کے زہرا تے رون آرے، کس منہ نہ رون۔ اچھا پھر پتہ فلسفے کی نے، وہ جی زمین ان شریکال ٹور جائے، شریکال تھی ٹور گئی ہے، مرلا نہ جائے، کوئی گل رہ گئی کرنا رہی۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو اپنی زمینوں سے، اپنی جائیدادوں سے حصہ دو، اپنی زندگی میں بیٹوں کو متوجہ کرو۔ ہاں وہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہ علیحدہ بات ہے، تم تو ان کو پیشکش کرو، دو ان کو حصہ۔ اس جملے نے اتنی توہین کیتی ہے رسول اللہ دے سنت دی۔ ہاں پتر جائیداد دے وارث ہوندے تے تیاں منجی دی وارث ہوندیاں نے، کس نبی فرمایا؟ پتر جائیداد دے وارث نہیں صرف ہوندے، جتنا بیٹا وارث ہے اتنی بیٹی بھی وارث۔ اور منجی دی گل آ گئی تے حکم ہے جو وراثت میں زیادہ حق رکھتا ہے غسل وہ دے۔ اسی غسل دین دی واری آنے ہیں، تو آ کے دے جائیداد دی واری نے سن لبے، نہیں، بیٹی کو حق دیا کرو، یہ فاطمہ زہرا کی سنت رسول اللہ کی سیرت اور سنت میں شامل ہے۔ اگر حق نہیں دیتے تو کیا دیتے آپ؟ اگر آج دی مجلس ہی تسی پکا لیا کہ بیٹیوں کو حق دینا چاہیے تو یہ سمجھے مجلس پوری کامیاب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، خدا را اپنے آپ تے رحم کرو، جن کا حق ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی دی شادی جناب امیر المومنین نہ جدوں فرمائی آئی تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، یا علی، یہ فاطمہ کا عقد تیرے ساتھ کرنا یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور لوگ جناب سیدہ دے رشتے واسطے رسول اللہ نہ رابطہ کر دیان تو فرمایا مجھے ہر بیٹی پر حق ہے، لیکن یہ میری بیٹی کا حق میرے اللہ کے پاس ہے۔ خدا جس سے چاہے گا اس سے شادی ہوگی۔ اور جدو منشا پروردگار عالم تو پیغمبر نے فرمایا علی گھر میں یہ چیزیں مہیا کرو، میں فاطمہ کا عقد تمہارے ساتھ کروں۔ اللہ نے عرش پہ عقد کروایا، رسول اللہ نے فرش پہ عقد زہرا کروایا۔ کائنات کی واحد مستور ہے جس کے 3 حکمار ہیں، ایک حکمار اللہ کی طرف سے ہے، ایک رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک حکمار جناب سیدہ نے خود مانگا تھا۔ اللہ نے حکمار ساری زمین نو قرار دیتا، یہ ساری زمین فاطمہ زہرا کا حکمار ہے، تم مزیرے ہو، خدا کے بعد اس زمین کی مالک رسول کی بیٹی۔ حدیث سے پیغمبر نے فرمایا، یا علی من مشاء علی الارض مبغضا لک ولہا مشاء حرام۔ یا علی، اللہ نے زمین کو فاطمہ کا حق مار قرار دیا ہے، اب تیری فاطمہ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد جو اس زمین پر چلے گا تیرے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، فاطمہ کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، اس کا اس زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ چہ جائے کہ اس زمین کی آمدن کھانا، بغض زہرا رکھنے والوں کا چلنا بھی حرام ہے، بغض امیر المومنین رکھنے والوں کا زمین پر چلنا بھی حرام ہے۔ یہ زمین حکمار ہے۔ 500 درہم رسول اللہ نے حکمار معین کی، اور رسول اللہ کی بیٹی نے عرض کی بابا یہ حکمار تو آپ نے اپنی مرضی سے رکھا، آپ کو اختیار تھا، اللہ نے اپنی مرضی سے رکھا، اسے اختیار تھا، ایک میری مرضی کا حکمار بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی دسو؟ عرض کی تھی بابا مجھے حکمار میں یہ چیز ملنی چاہیے کہ میں
علی کے شیعوں کے گناہ گاروں کی شفاعت کر سکوں، میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کی شفاعت کر سکوں۔ یہ شفاعت سیدہ حق کے سیدہ ہے، اور اس بی بی دی شفاعت حاصل کرنے واسطے اپنی بیٹیوں کو سیرت جناب سیدہ پڑھاؤ اور عمل کرواؤ، روح زہرا خوش ہو جائے۔ جس گھر میں عورتیں پردہ کرتی ہیں اس گھر والیوں کو فاطمہ زہرا کی دعا ملتی ہے۔ جس گھر میں بیویاں اپنے شوہروں سے تعاون کرتی ہیں اس گھر میں رہنے والی مومنات کو جناب سیدہ کی دعا ملتی ہے۔ جس گھر کی بیٹیاں باپ کے ساتھ ایسے رہتی ہیں جیسے جناب سیدہ باپ کے ساتھ رہی تو اس گھر کی بیٹیوں کو جناب سیدہ کی دعا ملتی ہے۔ العظمت للہ 18 سال اس دنیا تے 9 سال بابا دے گھر 9 سال شوہر دے گھر، اس جملے دا ثواب علامہ ذیشان در جوابی دی روح ملے، خدا انہوں نے کری کے رحمت فرمائے۔ معصومہ کونین 9 سال باپ دے گھر گزارے، 9 سال شوہر دے گھر گزارے، دنیا نہ سمجھ سکی اس فلسفے، اس مرد فقیر نے، اس سید نے معرفت بھرا جملہ اپنی زبان سے قلم سے جاری کر دیا کہ یہ 9 سال کا بیلنس کیا ہے کہ باپ کے گھر میں بھی 9 سال، شوہر کے گھر میں بھی 9 سال، تو انہوں نے جملہ یہ 9 سال اور 9 سال در حقیقت مادر حسنین نے، سیدہ کونین نے 9 سال کار رسالت میں مدد کی ہے، 9 سال کار امامت میں مدد کی۔ رسول کے گھر میں رہی تو رسالت کی مدد، مولا علی کے گھر میں رہی تو امامت کی مدد اور ولایت کی۔ محافظہ امامت ہے، محافظہ ولایت ہے۔ یہ ولایت پر سب سے پہلی شہیدہ مادر حسنہ ہے۔ جب لوگ دروازے تے آ گئے خالی ہاتھ نہیں، اگتے لکڑیاں لے کے آ گئے۔ ہاں، کس کی حفاظت؟ علی مرتضیٰ۔ یہ صرف شوہر کی حفاظت نہیں، امامت و ولایت کی حفاظت میں سیدہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر ساری زندگی جڑے دن باقی بچے نہ کھلو کے نماز پڑھی تھی، نہ سجے ہاتھ نہ تسبیح پڑھی تھی، روندی ہوئی رسول زادی اس دنیا تو چلے گئے۔ پرسوں میں نے ایک بندے سعودی عرب چوں جنت البقیع دے دروازے تے کھلو کے فون کیتا، عمرے تے گیا سی، ساڑھے پنڈ دا جائے، وہ تو روندا ہی پیا تے فون کر کے آکھدا ہے میں نے نہیں پیا پتہ لگدا انہاں چوں بی بی پاک دی قبر۔ میں آخدہ میں کیمرہ سامنے کرنا میں دسو، میں کہا میں تین کی میں دساں جو دوتے لکھے ہی کچھ نہیں، کوئی ہوتے نشان نہیں لبدی قبر زہرا دی۔ جملہ آخنا آزاداران دی رون واسطے کافی ہو سی، وہ پیو خوش نہیں ہوندے جنہاں دیاں تھیاں اجڑ جائیں۔ ہزاراں چراغ پہ جلدے نے مسجد نبوی چ، کوئی چراغ نہ قبر رسول تے دس دے نہ قبر بطول تے دس دے۔ اللہ اکبر۔ محسن نقوی دا شعر ہے، اللہ گری کے رحمت کرے اس سید نو، انہوں دا شعر ہے، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لاد ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جتنے سید جاندے نا اولاد زہرا نے، اولاد دا ایک دل حسرت ہوندی ہے ماں دی قبر تے جائیے، حسرت لے کے واپس آ جاندے نہیں لبدی قبر۔ 2004 میں حج تے گیا سی، علماء کرام مومنین موجود ہیں، اتھے گل پہ ہوندی آئی اس مدینے چو کوئی سید انگلینڈ شفٹ ہو گیا ہے، اتھے جا کے اس عالمی کورٹ کیس کیتے ہیں، مدینے دیاں جتنی زمینہ رسول اللہ دیاں سن واپس کیتیاں جان، فیصلہ نہیں اجے ہویا۔ اس تے کسے بندے سوال کیتا، کلہ تو تے وارث نے، اگر یہ فیصلہ تیرے حق سے ہوئی جائے تو پھر انصاف نہ تقسیم تے سارے سیدن کریں، تو انتے کچھ انچ نہیں ہوندی دنیا کتنے سید نے، کتنی سیداتی نے، سب اولاد رسول نے۔ اس جگہ دعا کر فیصلہ ہو جائے، اساں زمینہ کی کرنی ہے نا، اسی اپنی دادی دی قبر تے بنا لیں۔
اسی بندیاں دسیے تے صحیح وہ جگہ ساڈی اپنی آئے جتھے انہاں دی قبر آئی نہیں قبر لبدی وطن مدینہ قبرہ مدینے کوئی نہ چند قبرہ نے وہ بھی لفظ قبر آکھنا پاؤندا ہے کیوں مفہوم یہی ہے لیکن نہیں پتہ لگدا انہاں چوں پتر دی قبر کیڑی انہاں چوں ماں دی قبر کیڑی چند پتھر نے مشہور ہے حاجی صاحب اتنے رہے سراندی صرف پتھر ہوئے تے مرد دی قبر ہوندی تے پابندی بھی ہوئے تے سراندی بھی ہوئے مستور دی قبر ہوندی اس تو علاوہ کوئی اور نشانی نہیں انہاں قبران دا وارث دنیا چ موجود ہے جدو ظہور کر سن نا پہلا کام ہی ہو کر سن اپنی دادی دی سونی قبر بنا سن اللہ اکبر سعودی عرب دا کوئی مومن مشہد امام رضا دی زیارت واسطے آیا تو جملہ آکھ کے رون لگ پیا السلام علیکہ یا غریب الغربا کافی دیر رو کے تو مولانا مخاطب کہہ کے آدھے دوان میں کیویں آکھاں تسی غریب الغربا ہو غربت ویکھنی ہے تے مدینے آؤ میں توڑو آیا میں اتھو دا ران آلا میں اتھو دا وسنیک آن میں جانا جنت البقیہ تے نہیں لبدی قبر دھوڑی دادی دی یہ تے ہن انہاں ناکھیے غریب الغربا توان کیویں آکھیے اللہ اکبر العظمت للہ بڑا رننے تھی نبی دی اتنا رننے میرے تو پہلے مولانا صاحب بھی پہ فرماندے ہیں اچھا کوئی نہ رون دے انہاں دی آواز تا بھی پردہ گھر چو باہر آواز نہیں جاندی رسول اللہ دی بیٹی رون دے آن کوئی ایڈے دردہ نہ رون دے آن مدینے دے در و دیوار ہل دے آن ستے ہوئے لوگ اٹھوان دے آن حیوان چارہ کھاندے کھاندے رک جاندے آن کافی دینہ تو بعد لوگ متوجہ ہوئے تے کٹھے ہو کے آخ دینے آؤ علی علیہ السلام نو جا کے منت کریے مادر حسنین نو آکھن رون دا ٹائم معین کر لیں یہ چند لوگ آئے التماس کیتا آکھیا یا علی اگے نہیں پتہ لگا ہونی پتہ لگے زہرہ عام مستور نہیں روح کائنات ہے جدو کائنات دی روح ازردہ ہوندی ہر بندہ زندگی تو تنگ ہوندے یا علی منت کرنے انہاں ناکھو یا دینو رون یا رات نو رون انہیں پیغام مولا علی علیہ السلام نے کر دیتا جڑا جواب جناب سیدہ دا یہ رون واسطے کافی اکھی بس پہیاں ایک جملہ فرمایا نے تو سن کے برداشت کرنے امیر المومنین کو برداشت نہیں ہویا فرماندے نے یا علی انہوں نے دسو میں تھوڑے جے دنہ دی مہمان اللہ اکبر کتنا سنایا ہوئے گا مولا علی نے کیوں مشکل سنایا ہوئے گا کہ میری مددگار میرے مشن دی مددگار میری ولایت امامت دی محافظہ پہ آخدن میں تھوڑے جا دینا دی مہمان اللہ اکبر قبلہ آخر تے مسائب بی بی دے پڑھن گے میں بس آخری چند جملے آ کے طالب دعا ہونا ایک فرق تے ہے نا تھی نبی دین منع کرن واسطے التماس ہویا منت ہوئی تھی امام حسین دین رون تو منع کرن واسطے منت نہیں ہوئی شمر تماچے مارے آن تے ایو آخ دائی نہ رویا کر تے رو رو کے آخ دیئے کیوں نہ رواں میں اکھی نہ رویندی رہی ہاں میرا بابا تسا کس دا دیا العظمت للہ کربلا تو لے کے شام تک اس سفر اس مولا امام حسین دی سب تو چھوٹی بیٹی کوئی ایڈے دردہ نہ رون دے آن شیڑا بندہ جڑی مستور رونا سن دی آئی وہ ایک گل ضرور کر دی ہے انج لگ دا ہے بچی موقع دی گواہ انج لگ دا ہے دے سامنے اے دا بابا کس دا رہے انج لگ دا ہے دے سامنے اے دے بھرا مریندے رہے انہیں ظالمہ نے پروگرام بڑھایا اس بچی دا رونا بند کرو حق دن اگر علیحدہ اٹھتے سوار کرایا جائے کسے نگران دی ڈیوٹی لگائی جائے اور اس نو ڈراندہ رہے شاید بچی نہ روے یہ علیحدہ اٹھتے کیویں سوار کراندے جنہ اٹھاں تے باندہ انتظام ہی کوئی نکرسی آئی حسین دی دھی علیحدہ اٹھتے سوار آئی اشارہ سمجھن والی قوم رسی نال کیویں سواری بندی ہے سواری ٹر پئی تازیانہ ہوا چ لہران والا دے ہن رنی میں ظلم کرے سا کیویں رونا بند کرے چاچے غازی دے بازو یاد آئے دل وچ روندی رہی ہے بابے دیاں ضرباں یاد آئیاں دل وچ روندی رہی ہے اکبر بھرا دی برچھی یاد آئی ہے دل وچ روندی رہی ہے جدو علی اصغر دا تیر یاد آیا ہے رونا وسے چ نہیں رہا اچھے اچھے وین کر کے دیا آئے واندے دریا دی منتے تسا کس گیا بھرا
رسی کھل گئی ہے مولا حسین دی دھی زمین والے پاسے جھک گئی ہے نیزہ سانگڑا رک گئی ہے ظالم کوشش کر دین زمینی چو سانگڑا نیزہ نہیں پٹیندا شمر سجاد دے کولا کیا دے تیرے بابے دی سانگ رک گئی ہے امام نے ڈٹھا تڑپ کیا دے نو ظالمہ اٹھ دی کنڈ خالی پہ نظر آندی ہے بی بی زینب فرما دن قافلہ روکو بغیرتا دن منزل کوئی نہیں قافلہ نہ رک سی آقا زادی دی آواز آئیے میں کوئی مجبور ہاں بی بی فرما دن حیوانوں من پہچانو میں کون اٹھ گوڑیاں لا گیا دن ادو آنکھیا ہے جدوں شرابی دا دربار نیڑے آگئی ہے یو حکم کربلا دے وہ مر جائیا قدم نہ چاہیے قافلہ رک گیا زجر ابن قیس گھوڑا دوڑا کے اتھی آیا جتھے بچی کدی ٹبے تے چڑھ دی آئی کدی ٹبے تو لہ دی آئی گھوڑے سوار ڈٹھے بچی زمین تے بہ گئی ہے سر جھکا گیا دی بندے خدا کدی میرا ویر سجاد ڈٹھئی ظالمہ دے تو کونے آواز آئیے میں حسین دی دھیا اس منہ تے پیار کی تے تڑپ کیا دی مار تے لی آئی ہن دستے صحیح میریاں پھوپیاں گیڑی اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون